السلام علیکم۔ میں دبئی کے ایک ہوٹل پر باورچی تھا۔ گھر جاتے ہوئے ایک عربی عورت روز مجھے کہتی کہ اگر تم میرے گھر کھانا بناؤ تو میں تمہیں 2 سال کی ایڈوانس ڈبل تنخواہ دوں گی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں میرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، لیکن کچھ پیسوں کے لالچ میں مان گیا۔ وہ ساری رات عبادت کرتی اور صبح ہوتے ہی خود کھانا بنانے لگ جاتی اور مجھ سے کوئی کام نہ کرواتی۔ میرا بہت خیال رکھتی، مجھے اس سے محبت ہونے لگی۔ ایک دن وہ گھر پہ اکیلی تھی۔ میں جیسے ہی کھانا دینے کمرے میں گیا تو جان نکل گئی۔ وہاں میری تصویر۔ روزگار کے سلسلے میں دبئی آئے ہوئے مجھے 5 سال ہونے والے تھے۔ میں اپنے گھر میں سب سے بڑا تھا، اس لیے پڑھائی چھوڑ کر روزگار کے سلسلے میں یہاں آ گیا۔ میں ایک بہت بڑے ہوٹل میں شیف تھا اور میرے ہاتھ کے ذائقہ، میرے پکائے ہوئے کھانے بہت دھوم تھی۔ ایسی کیا وجہ تھی یہ مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن پھر بھی جو ایک دفعہ میرے ہوٹل میں آتا اور میرے ہاتھ کا کھانا کھاتا تو پلٹ کر ضرور آتا۔ شاید میں کھانا پکاتے ہوئے اپنے دیسی ٹوٹکوں کو استعمال کرتا رہتا جو میں نے اپنی ماں سے سیکھے تھے۔ میری ماں ایک نہایت شریف اور گھریلو قسم کی خاتون تھی اور اس نے میری تربیت بھی ایسی ہی کی تھی۔ دیکھنے میں نہایت خوبصورت جوان تھا اور عربی خواتین تو پسند بہت کرتی تھی ایسے جوانوں کو، لیکن میں نے کبھی بھی کسی سے کوئی دوستی نہیں رکھی۔ میں اپنے کام سے کام رکھتا تھا، اسی وجہ سے خواتین کے حلقے میں خڑوس مشہور تھا اور مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی شاید کچھ خاص وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں آنے سے پہلے میرے کچھ دوست جو پہلے ان ممالک میں رہ کر گئے تھے، انہوں نے مجھے یہاں کے حالات بتائے ہوئے تھے۔ کبھی بھی کسی پر بھی اعتبار نہ کرنا، کیونکہ یہ خواتین صرف ہمیشہ نوجوانوں کو پسند کرتی ہیں اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اتنا عرصہ باہر رہنے کے بعد مجھے لوگوں کی سمجھ تو آ گئی تھی۔ ایک دن میں اپنی کھانا پکانے کی شفٹ ختم کر چکا تھا، ویسے ہی باہر بیٹھ کر گپ شپ لگا رہا تھا کہ اتنا عرصہ یہاں کام کرنے کی وجہ سے میری سب سے اچھی دوستی ہو گئی تھی اور میں اپنے کام سے کام رکھتا تھا، کسی کے ذاتی معاملات میں نہیں بولتا تھا، اس لیے سب ہی مجھے پسند کرتے تھے۔ میں ریسیپشنسٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت ہوٹل میں آئی۔ میں نے اس کے آنے کا نوٹس نہیں لیا، لیکن اس نے میرے سامنے والی میز پر بیٹھ کر مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ ایسے کوئی بھی دیکھے تو انسان کو محسوس ہو جاتا ہے۔ پہلے تو کچھ دیر میں نظر انداز کرتا رہا، لیکن جب معاملہ میری برداشت سے باہر ہوا تو میں اٹھ کر واپس کچن میں چلا گیا۔ اپنے کپڑے وغیرہ بدلے کیونکہ میرا ٹائم ختم ہو چکا تھا اور اپنی رہائش گاہ پر چلا گیا۔ دوسرے دن ریسیپشن پر موجود لڑکے نے مجھے بتایا کہ خاتون تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ان کو بتا دیا کہ تم یہاں پر شیف ہو اور پاکستان سے ہو۔ کوئی عجیب بات نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ میرے بارے میں معلومات حاصل کر چکے تھے۔ میرے ہاتھ کے ذائقے کی وجہ سے پوچھنا چاہتے تھے کہ میں کہاں سے ہوں، اس لیے میں اس بات کو اور اس خاتون کو بھول گیا اور اپنا کام کرنے لگا۔ لیکن دوسرے دن بھی ہال سے گزرتے ہوئے میری نظر اس خاتون پر پڑی اور وہ اپنا کھانا چھوڑ کر صرف مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی الجھن تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، لیکن میں پھر نظر انداز کر کے نکل گیا۔ لیکن تیسرے دن مجھے وہ ہال میں نظر نہیں آئی۔ مجھے لگا کہ اسے اپنی حماقت کا احساس ہو گیا ہوگا، اس لیے نہیں آئی۔ لیکن جب میں باہر نکلا تو وہ ہوٹل کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے مجھے روکا اور 5 منٹ بات کرنے کی درخواست کی۔ وہ نہایت شائستہ انداز میں بات کر رہی تھی، اس لیے میں اسے منع نہ کر سکا، لیکن میں نے ادھر کھڑے ہو کر بات سننے کی شرط لگا دی۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ تمہارا کھانا مجھے بہت پسند آیا ہے، تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ میرے لیے یہ نئی بات نہیں تھی، مجھے تو 1000 لوگ یہ بات کہتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے ہوٹل سے تمہاری تنخواہ کا پتہ کر لیا ہے، اگر تم میرے گھر آ کر کھانا بناؤ تو میں تمہیں 2 سال کی تنخواہ ایڈوانس دگنی دوں گی۔
میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا کہ صرف گھر آ کر کھانا پکانے کے لیے 2 سال کی ایڈوانس تنخواہ دینا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں، تم اس بات پر اچھی طرح سوچ لو، پھر مجھے اپنا جواب دینا۔ میں تو روزانہ ہی ہوٹل میں آتی ہوں تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانے۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ نہ اس نے مجھ سے کچھ اور بات کی اور نہ ہی مجھے اس کی بات پر یقین آ رہا تھا۔ میں نے اس بات پر بہت سوچا لیکن مجھے کوئی سراغ نہیں ملا۔ آخر کار میں نے سوچ لیا کہ میں اس عورت کو صاف صاف انکار کر دوں گا۔ 2 دن بعد جب اس عورت نے اپنا سوال دہرایا تو میں نے صاف لفظوں میں اس سے انکار کر دیا کہ میں جہاں کام کر رہا ہوں میں یہاں پہ ٹھیک ہوں، میں زیادہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ تمہیں یہ کام چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میں تمہیں مجبور کروں گی۔ یہاں کی شفٹ ختم ہونے کے بعد تم میرے گھر آ جانا، بے شک ادھر ہی رہنا بھی، اور صبح کھانا بنا کر یہاں آ جایا کرنا۔ میں یہاں کھانا کھا لوں گی اور صبح تمہارے ہاتھ کا پکا ہوا، گھر میں اور رات کو بھی تمہارے ہاتھ کا پکا ہوا گھر میں کھا لیا کروں گی۔ لیکن مجھے اس کی یہ شرط بھی منظور نہیں تھی۔ میرے دل میں عجیب قسم کے وسوسے آ رہے تھے کہ یہ عورت صرف میرے ہاتھ کے کھانا کھانے کے لیے اتنی رقم کیوں خرچ کر رہی ہے، جب میں نے اس کو صاف منع کر دیا کہ یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم سوچتے رہو، اور جس دن تمہیں میری شرط منظور ہوئی اسی دن میرے گھر آ جانا۔ اس وقت میں تمہیں اپنے کام پر رکھ لوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنا کارڈ دیا اور اس کے بعد وہ مجھے روز ہی ہوٹل میں نظر آتی۔ بہت دفعہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، میرا فیصلہ جاننے کی کوشش کی، لیکن میرا فیصلہ نہیں بدل رہا تھا۔ میں نے اس کو صاف لفظوں میں ہی کہہ دیا کہ میں بالکل بھی اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا۔ وہ مجھے بہت مشکوک لگنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیا ہے جو میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے۔ وہ اپنی دولت بھی مجھ پر خرچ کرنا چاہتی ہے۔ اگر بات صرف کھانے کی ہوتی تو روزانہ ہوٹل میں آ کر میرے ہاتھ کا کھانا کھاتی ہے۔ اگر اسے اتنا ہی میرے ہاتھ کا کھانا پسند ہے تو رات کے لیے پیک کروا کر لے جائے، کیونکہ ہمارے ہوٹل میں یہ سہولت بھی موجود تھی اور یہ نہایت آسان بات تھی۔ اس کے لیے اسے زیادہ رقم بھی نہ خرچ کرنا پڑتی، لیکن وہ مسلسل مجھے تنگ کر رہی تھی کہ میں اس کے گھر میں کھانا پکانے کی ڈیوٹی سر انجام دوں، لیکن میرا انکار نہیں بدلا تھا۔ اب تو میں اسے دیکھتے ہی الجھن کا شکار ہو جاتا اور اس سے بچ کر نکلنے کی کوشش کرتا۔ میں نے ہوٹل میں آنے کے لیے پچھلا دروازہ استعمال کرنا شروع کر دیا جو سیدھا کچن میں کھلتا تھا۔ میں ہال کی طرف آتا ہی نہیں تھا۔ جب ایک ہفتہ میں اسے نظر نہیں آیا تو ایک دن وہ نہ جانے کیسے ویٹر کو پیسے دے کر یا کسی طریقے سے کچن میں پہنچ گئی۔ میں بھی اسے وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے کہا کچھ نہیں، بس مجھے کھانا بناتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہاں کام کرنے والے بہت سے لڑکے میری طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ عورت عمر میں بھی مجھ سے کافی بڑی تھی۔ اس وقت تو میں نے جلدی جلدی کام کیا اور اسے ساتھ لے کر باہر آ گیا۔ میں نے باہر آ کر اسے سختی سے منع کیا کہ جو حرکت آج اس نے کی ہے، آج کے بعد وہ یہ حرکت بالکل نہ کرے۔ یہاں میرا ایک کردار ہے، ایک نام ہے۔ اس کی حرکت کی وجہ سے سبھی مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور یہ چیز میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ میں اس ملک میں کمانے کے لیے آیا ہوں، اپنی ماں بہنوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ وہ مجھے تنگ نہ کرے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اب وہ مجھ سے بات نہیں کرے گی اور نہ ہی میرے پیچھے آئے گی۔ اس کی بات پر یقین تو نہیں تھا، لیکن میں اس کا کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس دن کے بعد اس نے مجھ سے بات کرنے کی یا میرے کچن تک آنے کی کوشش نہیں کی۔ بس ہال میں آ کر بیٹھتی، کھانا کھاتی اور اٹھ کر چلی جاتی۔ جب 1-2 ہفتے سکون سے گزر گئے تو میں بھی ریلیکس ہو گیا۔ اب میں اگر ہال سے گزر کر بھی باہر جاتا یا باہر کسی سے بیٹھ کر گپ شپ لگا رہا ہوتا تو ویسے ٹکٹکی باندھ کر مجھے نہیں دیکھتی تھی اور نہ ہی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ جب سب کچھ نارمل ہو گیا تو میرے ارد گرد کام کرنے والے بھی اس بات کو بھول گئے اور وہ لوگ تو مجھے جانتے تھے کہ میں کیسا ہوں، اس لیے سب نارمل ہو گیا۔
میں اس کی آخر کو بھی سر سے اتار چکا تھا اور پورا من لگا کر اپنا کام کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، خدا کو کیا منظور تھا کہ اچانک پاکستان میں آنے والے سیلاب نے ہمارے گھر کو ملیا میٹ کر دیا اور اس کے ساتھ